لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حضور نے عمل کیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش والے بھی تھے، طاقت والے بھی تھے۔ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے، اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، ابو سفیان نے کہا کہ حل فیکم محمد، تم میں محمد ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ دو۔ اور میں حل فیکم ابو بکر، حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ دو۔ میں کہا حل فیکم عمر، حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ دو۔ تو انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ لوگوں مبارک ہو، قتل محمد، حضور قتل ہو گئے۔ عمر جوش میں، حضرت میں ٹھہر، جوش نہ کرو۔ اب اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، آج ہمارے خدا حبل کا نام بلند ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ عز و جل، اس نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لكم، عزا خدا بھی ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا لنا مولانا ولا مولا لكم۔ اب انہوں نے کہا کہ عمر قتلانا وقتلاكم سواء، تمہارے اور ہمارے مقتول برابر ہو گئے، تم نے بدر میں ہمارا 70 مارا تھا، ہم نے احد میں تمہارا 70 مارا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیف سوا، قتلانا فی الجنت وقتلاکم فی النار، ہمارے جو مقتول ہے وہ جنتی ہے اور تمہارے مقتول جہنمی ہے، برابر کیسے ہوئے؟ اب ابو سفیان کے پاس کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں تھی کہ کیا کہو۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سب نے قمیض پہنے ہوئے ہیں، کچھ اونچا ہے کچھ نیچا ہے۔ حضرت عمر کی چادر جو ہے وہ تو بالکل زمین پہ گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اس خواب کی کیا تھا؟ آپ نے ایسے مراد دین ہے کہ حضرت عمر دین میں اتنا پختہ ہے، اتنا پکا ہے کہ اس سے دین نیچے جا رہا ہے۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم پانی نکال رہے ہیں، ڈول نکال رہے ہیں کنویں سے۔ میں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ نکالو، انہوں نے بھی نکالے، لیکن ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی۔ آپ نے میں عمر نکالو، کہتے کہ حضرت عمر جب آئے تو اتنی زور سے ڈول کھینچے کہ سارا جل تھل ہو گئی پانی سے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دین، عمر کی وجہ سے دنیا میں دین پھیلے گا اور وہاں جائے گا جہاں نہیں گیا۔ تیسرے دفعہ حضور پاک نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دودھ پیا، اپنا بچا ہوا دودھ جو تھا میں نے ابو بکر کو دیا، اس نے پیا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے حضرت عمر کو دیا تو اس نے سارا دودھ پی لیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور سے کیا؟ فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، دودھ جو ہے یہ علم کی نشانی ہے۔ حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم عطا فرمائیں گے، اتنا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آئے تو ایک سوڈانی لڑکی تھی، وہ خوش ہو کے دف بجا رہی تھی کہ بھی حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بجاتی رہو۔
حضور نے بھی منع نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر آئے, انہوں نے بھی منع نہیں فرمایا. میں نے کہا جب حضور نے منع نہیں فرمایا. اس کے بعد حضرت عثمان آئے, وہ بجاتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ عمر آ رہا ہے, تو جلدی سے دف نیچے رکھ کے دف پہ اوپر بیٹھ گئی. حضور فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہنس پڑے. حضور نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کے شیطان بھی ڈرتا ہے, اور جس سڑک سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. اب دیکھو مجھ سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوا, لیکن آپ کا نام سنتے ہی نیچے دف پھینس کے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس دین کے لیے اتنا بڑا کام لیا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. لا شریک لا, جس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں.